نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرحمن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. صفحہ ہدایت سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. میرے محترم سازاں کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع میں لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تاریخ میں نوجوان کا کردار. سامعین محترم، جب بھی کسی قوم میں کوئی انقلاب بپا ہوا تو اس کی روح و رواں نوجوان طبقہ ہی رہا. معاشرہ اگر جسم ہے تو نوجوان اس کی روح، کیونکہ یہ میدان عزم و جذب اور بزم و رزم میں شہسوار ہوتے ہیں، اور جب یہ بزم سجاتے ہیں تو قومیں ان کے عظیم کارناموں کے سبب بلند مقام پر نظر آتی ہیں، اور جب یہ رزم کا رخ کرتے ہیں تو کامیابیوں کو چھوٹے نظر آتے ہیں. سامعین محترم، طریق عالم میں نوجوان پختہ اور غیر متزلزل ایمان سے مزین اسلامی انقلاب کا پرچم بلند کرتے ہوئے اندھیری راتوں میں نور کی قندیلیں روشن کرتے چلے گئے، جنہوں نے صابر جبار سلاطین کے آگے کلمہ حق اس شان سے بلند کیا کہ ایوان شاہی لرز کے رہ گئے، جنہوں نے وقت کے تابوتوں کا صاف انکار کر کے حق گوئی کا حق ادا کیا. بقول شاعر، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بداغ ضرب ہوگا. صدر مجلس، اسلام کمزور تھا تو قومیت نوجوانوں نے دی، اسلام چھپ کر جیتا. حضرت عمر نے سینہ تان کے جینا سکھایا. حضرت علی نے اپنی بہادری اور جرأت کے سبب قلعہ خیبر میں دشمنان اسلام کو شکست دی. کہیں حضرت بلال دھڑکتے بالوں پر لیٹ کر اہل کی سگال کرتے نظر آتے ہیں. حضرت موسیٰ جیسے شہزادے اپنے بازو کٹوا کر بھی اسلام کا پرچم بلند کرتے نظر آتے ہیں. بقول شاعر، شکار مال کی تصحیح آفتاب کروں، میں کس کو چھوڑوں کس کا انتخاب کروں. کہیں معاذ و معاوض جیسے نو اوپر دشمن کے سینے پر چڑھ کے اپنی ڈر کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں. تاریخ ایسے نوجوانوں سے بڑی پڑی ہے. الحج اسلام محدود تھا، وسعت نوجوانوں نے دی. آخر میں بس یہی کہوں گا، اگر جوان ہوں میری قوم کے جسوروں بھی ہوں، اگر جوان ہوں میری قوم کے جسوروں بھی ہوں، کلندری میری مسلم سکندری سے نہیں. وما فی اللہ